بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں حشرات مثلا نحل، نمل اور عنکبوت وغیرہ کی طرف منسوب ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ اس حسین و جمیل کائنات کی خوبصورتی پر نگاہ بصیرت ڈالے اور کائنات کے حیران کر دینے والے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت کو پہچانے اور اللہ کی موجودگی کا یقین کرے اور اس کی حمد و ثنا کے ترانے گائے۔ اگر خالق ارض و سما کا مقصد صرف اولاد، دولت، اچھا کھانا اور اچھے گھر کی بنا پر اپنی تعریف کروانی ہوتی تو غالباً قرآن کریم کی پہلی آیت کچھ اس قسم کی ہوتی: قابل تعریف ہے وہ رب جس نے ہمیں کھانا دیا، دولت دی اور بچوں کی نعمت عطا کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر تمام دنیاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی اور بتایا کہ کہکشاؤں کا خالق اور مالک اللہ رب العزت، دریاؤں کا خالق اللہ رب العزت، پہاڑوں کا خالق اللہ رب العزت، چھوٹے سے چھوٹے حشرات، مکھی یا چیونٹی کا خالق اللہ رب العزت ہی ہے۔ جس طرح دنیا کا بڑے سے بڑا عالم قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتا، اسی طرح بڑے سے بڑا سائنسدان ایک پتے اور ذرے تک کی تخلیق سے عاجز ہے۔ اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ صحیفہ فطرت کا ہر ورق الٹ کر ہر سطر کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل و دماغ نور الہی کے نشیمن بن جائیں۔ غور فرمائیے ایک چیونٹی کس قدر باریک اور نازک ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام نمل یعنی چیونٹی رکھ کر ہمیشہ کے لیے چیونٹی کی یادگار دنیا پر باقی رکھی۔ شیر جسمانی طاقت کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن اگر عقل و دانش کی بنا پر بادشاہ کا انتخاب ہوتا تو یقیناً چیونٹی بادشاہ ہوتی۔ چیونٹیاں بڑی عقل مند ہوتی ہیں، جماعتیں بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں، یعنی معماری، بخاری، گھات پروری، سپاہ گیری، کاشتکاری اور غلام گیری کے فرائض نہایت عقل مندی سے سر انجام دیتی ہیں۔ ہر بل میں 4 قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں: ملک، ملکہ، مزدور اور سپاہی۔ مزدور تعداد میں زیادہ اور سپاہی جسمانیت میں بڑے ہوتے ہیں۔ ملک یعنی بادشاہ اور ملکہ دونوں کے پار ہوتے ہیں۔ عزیزان من، مخلوق خدا میں سے چیونٹی بھی ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ اپنے رزق کی تلاش میں ہمیشہ سرگرم رہتی ہے اور جب کہیں کوئی چیز مل جائے تو فوراً دوسری چیونٹیوں کو بھی خبردار کر دیتی ہے تاکہ سب وہاں پہنچیں۔ گرمیوں میں سردیوں کے لیے رزق جمع کر لیتی ہے۔ جب اسے دانہ گندم کے اگ پڑنے کا اندیشہ ہو تو فوراً اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ 2 اس لیے نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ عقل و سمجھ عطا فرمائی ہے کہ دانہ گندم کے 2 ٹکڑے کرنے سے بھی ہر ایک دانہ اگ پڑتا ہے، اور جب اپنی ذخیرہ شدہ گندم کے متعفن ہونے کا خطرہ ہو تو اسے بل سے باہر لا کر زمین پر بکھیر دیتی ہے، اور یہ عمل زیادہ تر رات کو چاند کی چاندنی میں کیا جاتا ہے۔ ویسے تو چیونٹی، چوہا اور انسان کے علاوہ دوسرا کوئی جانور رزق کا ذخیرہ نہیں کرتا، مگر کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی اور بلبل بھی اپنا رزق جمع رکھتے ہیں۔
اگر کوئی چونٹی مر جائے تو دوسری چونٹیاں مردہ چونٹی کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، اسے بل میں رکھ لیتی ہیں یا باقاعدہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ چونٹیاں بل کے قریب بعد گلے بو دیتی ہیں، جب فصل پک جاتی ہے تو اٹھا کر بلوں میں لے جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کا چونٹی کے ساتھ مکالمہ قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر 18 میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سن لی، اس کا کلام سن لیا، اس سے جو پوچھا چونٹی نے اس کا جواب دیا۔ جبکہ اس سائنس کی ترقی کے دور میں بھی آج تک کسی نے چونٹی کی آواز نہیں سنی اور نہ کوئی سن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی یہ طاقت اپنے نبی کو عطا کی کہ وہ نہ صرف چونٹی بلکہ تمام جانور اور پرندوں کی باتیں سنتے اور سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اگر یہ مقام ہے تو ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے لبیک یا رسول اللہ کی گونجتی صدائیں گنبد خضرا میں سنی جا رہی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ انہی وقت سے پہلے بارش کا اندازہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہا جاتا ہے۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹی کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ اور چونٹی کو خواب میں دیکھنا کثرت اولاد کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ہر اس بات کا جواب موجود ہے جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے۔ عزیزان من، یہ تذکرہ ہے صرف ایک مخلوق کا، جبکہ اللہ رب العزت نے کروڑہا مخلوقات تخلیق کر رکھی ہیں، جن میں سے اکثر سے انسان واقف ہے اور زیادہ تر سے انسان واقف بھی نہیں، اور ایسا عظیم خالق ہی لائق عبادت ہے، اور یہی وہ خالق و مالک ہے جس کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ یہ دنیا افسانہ ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا سہارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول۔ آپ نے ہمارے چینل مطالعہ قرآن کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی نوید مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔